ہاں پھر اس کے بعد بھائی کیا ہوا, کاروبار میں کیسے آئے؟ اس کے بعد میں امریکہ گیا اور مجھے نوکری چاہیے تھی, تو نوکری کے لیے ہم ادھر ادھر گھوم رہے تھے, تو ہم چلتے پھرتے ڈنکن ڈونٹ پہ سی وی ڈالی, ادھر ادھر ڈالی. پاکستانیوں کو کانفیڈنس تو ہوتا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اچھی جگہ نوکری ملے گی, سیدھی سی جو بات ہے. ہم تو یہاں سے دیکھ کے ہی جاتے ہیں کہ پیٹرول پمپ ہے یہ. ایک پیٹرول پمپ پہ مجھے نوکری مل گئی, وہ کلیننگ, اس نے وہ سردار کا پیٹرول پمپ تھا, تو اس نے مجھے ایک نا ٹونٹنگ اسٹائل میں بولا کہ کلیننگ کی جاب ہے, پوچھا ووچھا مارنا ہوگا 3-4 گھنٹے, باتھ روم صاف کرنا ہے, یہ صاف کرنا ہے, تو یہ مل جائے گی اگر چاہیے تو. تو وہ وہاں پہ نا مشہور ہے مسلمان کلیننگ جابس نہیں کرتے, وہ صفائی وفائی کی وجہ سے. میں نے لے لی کیونکہ کچھ تھا نہیں, میں نے کہا لے لیتے ہیں. میں نے وہ نوکری کی, کوئی میں 15-20 دن میں صفائیاں کرتا تھا, بٹ بیکاز اسکول وول گئے تھے تو مجھے وہ رجسٹر وغیرہ چلانا آتا تھا. وہاں پر کے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں جو گیس اسٹیشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. 2 ہفتے 3 ہفتے بعد وہ بیمار ہو گئے صاحب, جو مینیجر ہوتے تھے شفٹ کے. تو اونر آیا, اس نے بولا کہ یار یہ وہ پریشانی تھی, کوئی نہیں تھا. اس نے بولا تم کھڑے ہو جاؤ. میں نے بولا ہاں میں چلا لوں گا. تو دا ڈے آئی اسٹوڈ ایٹ دا کاؤنٹر, سیل ڈبل ہو گئی. تو وہ آیا اگلے دن, اس نے بولا یہ کیسے, کیا بیچ رہے تھے؟ میں نے کہا جو خرید رہے تھے میں بیچ رہا تھا. اس نے بولا ایک اور دن ہوا سیل, وہی آئی. تو پتہ یہ چلا کہ وہ صاحب جو بھی کر رہے تھے تو آئی گاٹ اے پرماننٹ جاب دیئر. اب میں مینیجر بن گیا, اور پھر میں نے کوئی 1 سال ٹھیک ٹھاک پیسے کمائے. اس وقت میرے ابو کی سیلری ہوتی تھی 3.5-4 لاکھ روپے, اور میری سیلری ہوتی تھی $4,000, 60-62 کا ڈالر تھا. تو تقریباً ابا جتنے پیسے, تو وہ شروع کیا, میں آپ سے زیادہ سیلری, وہ آ گیا تھا میرے اندر. تو آئی پرولونگڈ مائی جاب, اور پھر میں نے سیمسٹر ڈراپ کرنا شروع کر دیا کہ نہیں کام پیسے بنانے میں مزہ آ گیا تھا. اوکے, ادھر سے سپلائیاں دینا شروع, انہیں پیٹرول پمپ کے سپلائر سے سیل بنا کے دوسرے پیٹرول پمپ پہ سپلائی دینا شروع کر دیا. تو مطلب دھندے کا ایک شوق بن گیا تھا, تو دھندا کرنا شروع کر دیا بہت ایٹ اے ویری ارلی اسٹیج. اینڈ میرے خیال سے 1-1.5 سال بعد واپس آ گئے کہ نہیں یار پاکستان میں دھندا کریں گے. صحیح. پھر یہاں کے کیا کیا؟ یہاں آ کے میں نے پہلے ریسٹورینٹ کھولا جو بند کیا. کون سا ریسٹورینٹ؟ میں نے ایک ریسٹورینٹ کھولا بھوک جنکشن کے نام سے, خیابان اتحاد, اور میں نے وہ 1 سال چلایا. کب کی بات ہے یہ بات ہے 2010 یا 11 کی. اوکے, میں ساتھ میں گیا تھا 3 سال میں واپس آ گیا تھا. اور 10-11 میں نے بڑا اچھا ریسٹورینٹ میں نے کھولا تھا, ہاٹ اینڈ اسپائسی ٹائپ کا, ایک مطلب چل سا ماحول. اور ابا میرے موون پے کے ڈائریکٹر تھے, تو وہ انہوں نے ہاٹ اینڈ اسپائسی بناتے بناتے باربیکیو ٹونائٹ کا اور ہاٹ اینڈ اسپائسی کا مکسر بن گیا. تو وہ بڑا سا مینیو اور اسٹیک اور یہ وہ, لیکن وہ بیسکلی رننگ گڈ, پیسے بنا رہا تھا. لیکن وہ بولتے ہیں نا کہ آپ کے ٹائم کے پیسے ہوتے ہیں. 16 گھنٹے لگاتا تھا اس ریسٹورینٹ میں, اور میں مہینے کے 1.5-2 لاکھ بنا رہا تھا. لیکن مجھے اس وقت بھی پتا تھا کہ میں اس سے زیادہ کا آدمی ہوں, اور میں زندگی بھر 2-2.5 بنا لوں گا, 3 بنا لوں گا, لیکن 16 گھنٹے لگانے کے بعد 3 لاکھ ویٹ نہیں کرتا. رائٹ, مطلب کوئی نوکری کر لوں. میری کزن تھے, انہوں نے مجھے بلایا, ایسی بات ہو رہی تھی, میں نے کہا میں تنگ ہوں, میں ریسٹورینٹ بند کر رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے بولا کہ تم مارکیٹنگ کے لیے بنے ہو, اور ہمیں کوئی الف بھی پتہ نہیں تھی, کالج تو ہم ڈراپ آؤٹ تھے. اور انہوں نے, میں نے کہا مارکیٹنگ بولتے تم مارکیٹر بنو, اکاؤنٹ مینیجر, کلائنٹ سروسنگ مینیجر, تم بنے اس کے لیے, کیونکہ جس طرح تمہارا ایک بات کرنے کا, اور تم یو ہیو اے ونڈرفل مطلب ٹائم, مجھے لگتا ہے کہ تمہاری جو پرسنالٹی ہے وہ سوٹ کرتی ہے. انہوں نے مجھے اپنی کمپنی میں نوکری دے دی. اچھا, 25,000 روپے کی نوکری تھی, اکاؤنٹ ایگزیکٹو تھے ہم. ٹیٹرا پیک میرا پہلا کلائنٹ تھا, ملٹی نیشنل کمپنی ہے, بہت اچھی, بہت بڑا پروجیکٹ پورے پاکستان میں. اور وہ کرتے کرتے میں سب کچھ ایگزیکیوشن بھی کر رہا تھا. ڈینو صاحب ہوسٹ تھے, وہ پتہ نہیں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ان کی, وہ پہنچ نہیں سکے, تو انہوں نے مجھے ہوسٹ کی جگہ کھڑا کر دیا. پہلا ہی ایونٹ تو سمجھ رہے ہیں, لیکن وہ بھی ہٹ ہو گئے. تو مطلب ایک مارکیٹ میں واہ واہ ہو گئی کہ اچھا بھائی ایک لڑکا ہے, اچھا کام کرتا ہے. 2-3 مہینے بعد دوسری ایجنسی سے آفر آ گئی, 2-3 سیلری کی, وہاں جوائن کر لیا. 6 مہینے وہاں محنت کی, اور اس کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی ایجنسی سے آفر آ گئی, کوئی بہت زیادہ اچھی پوزیشن کی, اور سب سے بڑا پاکستان کا کلائنٹ, دنیا کی ون آف دا بگیسٹ کمپنیز یونیلیور, وہ اکاؤنٹ دیکھنا تھا. تو دیٹس ون آف دا بگیسٹ ان آر انڈسٹری. تو ہم آ گئے, اور ہم اسسٹ کر رہے تھے ایک بندے کو. وہ بندہ اتفاق سے میرے جوائن کرنے کے, ابھی میں ان کو اسسٹ کر رہا تھا, شیڈو کر رہا تھا کہ کون کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے 5 دن بعد ان کا کوئی باس سے پھٹا ہو گیا, انہوں نے نوکری چھوڑ دی. تو میرے باس نے مجھے بلایا, کہتے یا تو تم 1 ہفتے میں کلائنٹ سنبھال لو گے, یا تو میں تمہارے اوپر نیا باس لے آؤں گا. تو اس 1 ہفتے میرے خیال سے 18-19 گھنٹے روز کام کیا, سمجھنا کیسے یہ وہ, اور لیکن بس وہ کلائنٹ سنبھال لیا پورا. اینڈ 4-5 سال میں اس کمپنی میں رہا. 4-5 سال لرنٹ اے لاٹ فرام دیم. وہ باس میرے مینٹور بھی ہیں, شیخ قریشی صاحب ہیں, بہت سکھایا انہوں نے مجھے. اور پھر مجھے لگا کہ میں اپنی ایجنسی کھول لیتا ہوں. لیکن جب میں نے ابا کو کال کی میں نے اپنی ایجنسی کھولنی ہے, تو ہمارا ایک پاکستانی مائنڈ سیٹ میں, مڈل کلاس فیملی ہے, تو ابا نے بولا پاگل ہو گئے تم, اتنی تنخواہ ہے تمہاری. اس ایجنسی میں کرتے کیا تھے آپ؟ میں بیسکلی کلائنٹ سروسنگ تھا, سو آئی یوز ٹو ہینڈل آل دا اکاؤنٹس. سمپل ورڈ میں سمجھائیں ایگزیکٹلی
करते क्या थे? अच्छा, मैं ये करता था कि एक कंपनी को मार्केटिंग करानी है, कैंपेन, ब्रांड सही, एक्टिवेशन ज़्यादा सही है। हमारा ब्रांड एक्टिवेशन ही होती है। आप स्टोर्स पे देखते हैं लोग, लड़कियां लड़के खड़े होते हैं, स्टॉल्स देखते हैं, आप कराची ईद पे आप स्टॉल्स लगे हुए देखते हैं, उस ज़माने में आगाज़ पे मिले होते थे। तो इस तरह की कोई भी जिसमें डायरेक्ट कंज्यूमर से आप कॉन्टैक्ट करें, तो ब्रांड्स हमें पिच देते हैं कि भाई इस ब्रांड के लिए हमें ये करना है, और हम प्लान बनाते हैं कि कौन कौन से टच पॉइंट्स पे हम एक्टिवेट करेंगे उसको। जैसे DDS होता है, आपके दरवाजे पे लोग आते हैं, सर ये ऑफर है, सर्फ एक्सेल वगैरह, इस तरह की हम कैंपेन्स बनाते थे। और BTL एक्टिविटी होते हैं, BTL एक्टिवेशंस, एंड देन ये मेनली करते थे। जी पूरा मेरा कोर BTL एक्टिवेशंस, इवेंट्स एंड BTL एक्टिवेशन, वेरी नाइस। जिसमें कॉन्फ्रेंसेस होती हैं पूरी कंपनीज की। उसमें हमने बहुत पूरे पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंसेस कराई हैं, और वो बेसिकली करते करते मेरा नेटवर्क इतना बड़ा हो गया कि मुझे 2-4 जगह से ऑफर्स भी आई, क्लाइंट से भी ऑफर आई कि भाई हमारे पास नौकरी के लिए आ जाओ। तो हमारी जो एजेंसी का होता है ना, एजेंसी के एक सेट होते हैं, और अकाउंट डायरेक्टर, COO ज़्यादा से ज़्यादा बन जाओगे। अकाउंट डायरेक्टर तक मैं पहुंच गया था, तो उसके बाद सेट खुद तो हट के बैठाएगा नहीं, उसके बाद तो मतलब नौकरी देंगे। तो मैंने सोचा हुआ था कि जिस दिन अकाउंट डायरेक्टर बन जाऊंगा उस दिन अपनी नौकरी छोड़ के अपनी कंपनी खोलेंगे। कंपनी खोली माशाल्लाह,